واشنگٹن تقریب میں فائرنگ کا واقعہ، امریکی صدر کا حملے کے بعد پہلا انٹرویو، کہا میں گرا نہیں تھا، سیکرٹ ایجنٹ نے مجھے نیچے ہونے کا کہا تھا، میں وہاں زیادہ وقت اس لیے موجود رہا تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حملہ آور مسیحی نظریات کا مخالف اور دل میں نفرت تھی، حملہ آور کو بال روم پہنچنے سے پہلے روک لیا گیا تھا۔ ایران جنگ بہت جلد ختم ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے، امریکی صدر پر امید، واضح کیا کہ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کریں گے۔ ایران کے کچھ مذاکرات کار سمجھدار اور کچھ نہیں ہیں، ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو مذاکرات کا حصہ بنائیں گے۔ امریکی صدر کی وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی، وہ مذاکراتی عمل میں شامل رہیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ بھی کہہ دیا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کا مشن، ایرانی وزیر خارجہ کی دورہ مسقط مکمل کر کے دوبارہ پاکستان آمد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت۔ عباس عراقچی مختصر دورہ پاکستان کے بعد روس چلے گئے، ماسکو میں ایرانی سفیر کے مطابق عباس عراقچی آج روسی صدر سے ملاقات کریں گے، مذاکرات اور جنگ بندی سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر گفتگو ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی مسقط میں عمانی سلطان کے ساتھ بھی اہم بیٹھک، علاقائی صورتحال اور ثالثی کی کوششوں سے متعلق تفصیلی مشاورت، آبنائے ہرمز سے اقدامات پر اعتماد میں لیا، سعودی، قطری اور فرانسیسی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، برطانوی کروڈ آئل کی $107.8 فی بیرل پر فروخت جاری، امریکی کروڈ آئل $98.58 پر پہنچ گیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 13 شہری شہید، 2 مارچ سے اب تک شہادتوں کی تعداد 2509 ہو گئی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 7755 شہری زخمی ہوئے، حزب اللہ سے جھڑپوں کے دوران ایک اسرائیلی فوجی بھی مارا گیا۔ واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صحافیوں کے ساتھ ڈنر میں فائرنگ، پریس ڈنر کی تقریب میں افراتفری مچ گئی، امریکی صدر، اہلیہ میلینیا ٹرمپ سمیت تمام افراد محفوظ، سیکرٹ سروس ایجنٹس کا فوری ایکشن، ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کو حصار میں لیا۔ تقریب میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت اور کابینہ ارکان سمیت 1000 سے زائد افراد موجود تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، حملہ آور نے سیکرٹ سروس اہلکار پر فائرنگ کرتے ہوئے سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش کی، فائرنگ کی آوازیں سن کر لوگ خوف زدہ، کئی افراد جان بچانے کے لیے میز کے نیچے جا گھسے۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم نے 4 سے 6 فائر کیے، گولیاں لگ جانے سے ایک اہلکار زخمی، حالت خطرے سے باہر، پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا، پیر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ Was very unexpected, incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. The man has been captured. Shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. امریکی صدر کی تقریب میں فائرنگ کرنے والے کی کول ایلن کے نام سے شناخت، ملزم کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے فارغ التحصیل، پارٹ ٹائم ٹیچر اور گیم ڈیولپر کے طور پر کام کرتا تھا۔ دسمبر 2024 میں ایلن کو بہترین ٹیچر کا ایوارڈ دیا گیا۔ 31 سال کا کول ایلن کیلیفورنیا کے علاقے ٹورنس کا رہائشی، ایف بی آئی حکام کے مطابق ایلن نے قانونی طریقے سے اسلحہ خریدا۔ حملہ آور کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا، فرد جرم عائد ہوگی۔ قائم مقام اٹارنی جنرل کے مطابق شبہ ہے کہ حملہ آور کا ہدف صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت، امریکی ہم منصب اور خاتون اول کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار، فائرنگ کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، شکر ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر محفوظ ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف امریکی صدر کی سلامتی اور خیریت کے لیے دعا گو، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا کے وزرائے اعظم اور ترک اور میکسیکن صدر کی واقعے کی مذمت، سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، وزارت خارجہ کے مطابق سعودیہ ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتا ہے۔
پابندیاں اور دباؤ مذاکرات میں رکاوٹ، امریکہ نے اعتماد سازی متاثر کی، دھمکیوں کے ساتھ بات چیت ممکن ہی نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صاف صاف بتا دیا، کہا مؤثر مذاکرات کے لیے سازگار ماحول ضروری ہے، امن کی کاوشوں کے لیے اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ یو اے ای وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جنگ سے ہونے والے اثرات پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی آبنائے ہرمز اور توانائی کی فراہمی سے متعلق امور پر بھی گفتگو۔ اماراتی وزیر خارجہ نے یکجہتی کا اظہار کرنے پر امریکی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، تھم نہ سکے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 13 شہری شہید، 2 مارچ سے اب تک شہادتوں کی تعداد 2509 ہو گئی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 7755 شہری زخمی ہوئے۔ حزب اللہ سے جھڑپوں کے دوران ایک اسرائیلی فوجی بھی مارا گیا۔ پی ایس ایل کے رنگ کرکٹ فینس کے سنگ، اسٹیڈیم آنے دیں، مزے اڑانے دیں۔ پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز اور رنگا رنگ پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر اوپن پی ایس ایل فار پبلک گلوبل ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ فائنل کی طرح پلے آف میچز بھی عوام کے لیے کھولے جائیں۔ کرکٹ دیوانوں کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے مطالبہ، حکومت نے اب تک صرف پی ایس ایل فائنل اسٹیڈیم میں آ کر دیکھنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ پی ایس ایل کا فائنل ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا آج سے آغاز۔ جنرل انکلوجر کے ٹکٹس 1500، فرسٹ کلاس 2000 اور پریمیم 4000 روپے میں ملے گا۔ وی آئی پی 6000، وی وی آئی پی 10000 اور گیلری کا ٹکٹ 12000 میں دستیاب۔ فزیکل ٹکٹس منگل سے نجی کوریئر کمپنی کی مختلف برانچز پر دستیاب ہوں گے۔ چیمپئن کا فیصلہ 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ صدر مملکت کا دورہ چین، آصف علی زرداری کا صوبہ ہنان میں ثانی ہیوی انڈسٹری کا دورہ، جدید مینوفیکچرنگ نظام پر بریفنگ، پاکستان میں ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ۔ آصف علی زرداری کا صنعتی تعاون اور آئی ٹی میں شراکت داری کے فروغ پر زور۔ ہنان ٹی گروپ آمد پر آصف علی زرداری کو چائے کی کاشت اور پروسیسنگ پر بریفنگ۔ صدر مملکت کے صوبہ ہنان کے گورنر کے عشائیے میں بھی شرکت۔ بھارت دہشت گردی کو پروموٹ کرنے میں ملوث، دہشت گردوں کے تانے بانے انڈیا سے جا ملتے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا کر بھارت نے جاریت کی اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ وزیر اعظم کی شفاف تحقیقات کی پیشکش پر مودی سرکار بیک فٹ پر چلی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ وزیر مملکت کیل داس کوہستانی اور وزیر برائے اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے مودی سرکار کے جرائم بے نقاب کر دیے، کہا بھارت میں اقلیتوں پر زندگی تنگ، ہر روز ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، محفوظ آبادی میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے ٹرانزٹ آف گڈز آرڈرز 2026 نافذ کر دیا۔ پاکستان کے راستے ایران تک سامان کی ترسیل کی اجازت، نوٹیفیکیشن جاری۔ گوادر، کراچی اور تفتان روٹس ٹرانزٹ کے لیے مختص، ٹرانزٹ کارگو کے لیے مالی گارنٹی لازمی قرار۔ وزارت تجارت حکام کے مطابق تیسرے ملک سے ایران جانے والا سامان پاکستان سے گزر سکے گا۔ پاور ڈویژن کا عوامی رد عمل پر بڑا اقدام، 25 کلو واٹ تک کے سولر صارفین کے لیے فیس ختم کرنے کی سفارش۔ باضابطہ درخواست جمع کرا دی گئی، نیپرا کے نئے قواعد پر تحفظات کا اظہار۔ 2015 کے ضوابط بحال کرنے کی تجویز۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں ایسے فیصلے حکومت کی قابل تجدید توانائی پالیسی کے فروغ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ زگ زیگ ڈرائیونگ پر موٹر سائیکل 3 دن کے لیے تھانے میں بند۔ لائن ڈسپلن، روڈ سائیڈ پارکنگ اور ون وے کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں بے ہنگم ٹریفک کا سخت نوٹس، بہتری کے لیے سی ٹی او کو ٹاسک سونپ دیا۔ مریم نواز کا تخلیقی صنعت کو فروغ دینے کے لیے بھی بڑا اقدام، 50 ایکڑ پر محیط فلم سٹی بنانے کا اعلان۔ فلم پروڈکشن، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر کام کا دوبارہ آغاز۔ یونیورسٹی روڈ اور نالوں کی تعمیر اب ایف ڈبلیو او کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ۔ اسلامیہ کالج پر بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کا جائزہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی بریفنگ۔
سے یہ ریڈ لائن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس نے تو ایسا برباد کیا ہے اس کو کہ یہاں پہ عذاب زندگی بن گئی ہے. وقت ضائع ہوتا ہے یہاں پہ, اکثر و بیشتر گٹر بھر جاتے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے, ساری مٹی دھول اور کچھ بھی کاروبار تو بالکل رہا ہی نہیں. ہماری کراچی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, یہ لوارث ہے. کراچی کا یونیورسٹی روڈ شہریوں کے لیے نہ ختم ہونے والا امتحان. بڑے بڑے گڑھے, دھول مٹی کیچڑ سے اہم شاہراہ کا برا حال, سفر کرنا دشوار, بیماریاں پھیلنے لگی. ریڈ لائن منصوبہ کب مکمل ہوگا, کب تک تاریخ پر تاریخ ملتی رہے گی, لوگوں کا سوال. کراچی میں عیسیٰ نگری انٹرچینج کے قریب فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت. سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر. حماد کی اندھا دھند فائرنگ کی آواز سن کر پولیس اہلکار گاڑی کی طرف آئے. حماد نے کار میں بیٹھتے ہوئے اہلکاروں پر گولیاں برسا دیں. جوابی کارروائی میں زخمی ہوا اور بعد میں دم توڑ گیا. پولیس ذرائع کے مطابق حماد کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا. مغربی افریقی ملک مالی کے دارالحکومت کے قریب باغیوں کے حملے میں وزیر دفاع ہلاک. خبرساں ایجنسی کے مطابق صادیف کامارا اپنی رہائش گاہ کے قریب خودکش بم دھماکے میں مارے گئے. حملے میں مالی کے وزیر دفاع کے خاندان کے 3 افراد بھی جاں بحق ہوئے. پاکستان سپر لیگ کی پلے آف لائن اپ مکمل. حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈیز کو 108 رن سے ہرا کر پلے آف میں جگہ بنا لی. لاہور قلندرز کی چھٹی. 245 رنز کے تعاقب میں راولپنڈیز کی ٹیم 136 پر ڈھیر. منین شاہ کے 4 شکار, مین آف دی میچ قرار. دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی. پلے آف کوالیفائر منگل کو پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا. ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کی ٹیمیں ایلیمینیٹر 1 میں مد مقابل ہوں گی. اور 2 پہیوں کی سواری پر تیز رفتاری کا امتحان. اسپین میں موٹو جی پی ریس ہسپانوی رائیڈر ایلیکس مارکیز نے جیت لی. ایلیکس کے بڑے بھائی مارک مارکیز کی بائک سلپ, حادثے کا شکار.